بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج عزاداری چینل 72 کے حوالے سے فطرہ کے احکام مومنین تک پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں مستقل متعدد تاریخوں میں علماء کرام، ذاکرین حضرات اور نواخوانوں نے اس چینل کے ذریعے عوام تک اپنا میسج پہنچایا، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک اختتام کی منزل پر آتا ہے تو ہر سال لوگ یہ سوال کرتے ہیں، چاہے فون کے ذریعے یا جب ملاقات ہوتی ہے، کہ مولانا اس سال فطرہ کتنا نکالنا ہے۔ تو اسی مسئلے کو لوگوں کے درمیان واضح کرنا ہے کہ فطرہ کا احکام بدلتا نہیں ہے۔ ہر سال ایک مقدار معین کر دی گئی ہے، اسی مقدار کے مطابق انسان کو فطرہ دینا ہے۔ وہ مقدار ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ کچھ سوال ہیں اور ان کے جواب پر روشنی ڈالنی ہے کہ فطرہ کس انسان پر واجب ہے، دوسرا کس وقت فطرہ نکالا جائے، تیسرا کس چیز پر نکالا جائے، اور آخری کہ کتنا فطرہ نکالا جائے۔ تو اس کا جواب ہے کہ فطرہ کس انسان پر واجب ہے، کس وقت فطرہ نکالا جائے، کس چیز پر اور کتنا نکالا جائے۔ تو مسئلہ نمبر 2003، عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو، اور نہ تو وہ فقیر ہو نہ کسی دوسرے کا غلام ہو اور بے ہوش بھی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے وہاں کھانا کھاتے ہیں فی کس ایک سا جس کے بارے میں تقریباً 3 کلو کہا جاتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں، ایسا نہیں کہ جو آپ کے گھر میں زیادہ کھائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ غذا زیادہ کھائی ہے تو اس کے اوپر فطرہ نکالا جائے گا، نہیں۔ آپ کے شہر میں جو چیز کثرت سے استعمال ہو رہی ہو، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور، کشمش، چاول، تو یہ 3 کلو ایک آدمی کے اوپر فطرہ نکالا جائے گا اور مستحق شخص کو دیا جائے گا۔ اور اگر ان کے بجائے اگر کوئی شخص ان کی قیمت ادا کرنا چاہ رہا ہے تب بھی کافی ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فطرہ فقیر پر بھی واجب ہے؟ تو پہلے یہ سمجھا جائے کہ فقیر کیسے کہتے ہیں، کہ جس شخص کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کی کوئی روزی روزگار نہ ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ پورا کر سکے، ایسا انسان فقیر میں شمار ہوتا ہے، اور فقیر کے اوپر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ یہ ایک سوال عام طور سے جب 29 تاریخ آتی ہے تو لوگ افطار پر بھی لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے، اور اگر چاند رات کو کسی کے ہاں کوئی مہمان آ جائے یا کوئی شخص آ جائے تو عجب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو سوال ہے کہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو، یا کسی کو صرف افطار کے لیے بلایا جائے، یعنی کھانا نہ کھلایا جائے بلکہ چائے، خرما وغیرہ افطار کے لیے بلایا جائے، تو کیا اس کا بھی فطرہ نکالا جائے گا؟ تو یہ مسئلہ نمبر 2008 کا جواب ہے کہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو، اور اگر وہ صاحب خانہ کے وہاں کھانا کھانے والا شمار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے، اور اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو انسان نے شب عید الفطر افطار کے لیے بلایا ہے، وہ کھانا کھانے والوں میں حساب نہیں ہوتا، اور اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے۔ یہ
तौज़ील मसाइल आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी दामत ज़िल्लहू की मसला था जो हमने आपके सामने बयान किया। तो मुख्तसर ये है कि एक इंसान को 3 किलो गंदम, आमतौर से हमारे यहाँ शहर में गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो एक इंसान के ऊपर 3 किलो निकालना वाजिब है और मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा दी। अब एक मौजू यहाँ पर आ गया कि इस साल चूँकि मस्जिद में मुनासिब नहीं है और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान भी है कि इतने तादाद मजमे की जमा न हो, तो इस बिना पर बहुत सारे लोग ये फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, गोया इसको नमाज जुमा की तरह समझते हैं कि क्या नमाज ईद फुरादा हो सकती है। तो नमाज ईद यकीनन आप फुरादा घर पर पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज है। ये नमाज इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर के वक्त में वाजिब है और ज़माने ग़ैबत में ये नमाज मुस्तहब है। और ये नमाज ईदैन जो है, ये दोनों नमाज़ों का बजमात पढ़ना अफजल है और बजमात फरादा दोनों तरह ये पढ़ी जा सकती हैं। नमाज ईद का तरीक़ा बहुत आसान है कि नमाज ईद 2 रकात है और बेहतर ये है कि ये खुले मैदान में पढ़ा जाए, इसलिए कि खुले मैदान में पढ़ना मुस्तहब है। और दिन चढ़ने से, इसका वक्त दिन चढ़ने से ज़वाल से पहले तक जिस वक्त चाहे आप इन दोनों नमाज ईदैन को पढ़ सकते हैं। ईद फ़ित्र क़ुरबान की नमाज 2 रकात है, जिसकी हर रकात में अलहम्द और दूसरा सूरा पढ़ने के बाद 3 तकबीर कहे, और बेहतर यह है कि पहली रकात में 5 तकबीरें कहें और हर 2 तकबीर के दरमियान एक कुनूत पढ़े और 5वीं तकबीर के बाद एक और तकबीर कह के रुकू में चला जाए, फिर 2 सजदे बजा लाए और उठकर खड़ा हो। और दूसरी रकात में 4 तकबीरें हैं और हर 2 तकबीर के दरमियान कुनूत पढ़े और चौथी तकबीर के बाद एक और तकबीर कह के रुकू में चला जाए और रुकू के बाद 2 सजदे करे, तशहुद पढ़े, सलाम पर पढ़े, उसके बाद नमाज को तमाम कर दे। थोड़ा सा जो इलायदा है ये 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीक़ा वो ये है कि पहली रकात में 5 कुनूत है जो कि हर तकबीर के बाद पढ़े। दूसरी रकात में 4 कुनूत हैं। पहली रकात में सूरे हमद के बाद सूरे आला की तिलावत करे। दूसरी रकात में सूरे हमद के बाद सूरे शम्स की तिलावत करे। दुआए कुनूत भी है, उतना लंबा वक्त नहीं लेना है कि दुआए कुनूत बताया जाए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग अपने हाथ में एक किताब लेकर के भी इस नमाज को अदा कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।